پی ٹی آئی میں ہزار اختلاف صحیح، لیکن ایک بات پر ان کا جو ہے وہ سب کا اتفاق ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ اور ان کا زور بھی اسی ایک بات پر ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی گروپ ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے۔ یہ بات کس شخصیت نے کہی ہے یہ آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا، اور عمران خان کے آنکھ کے علاج میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے، برسٹر گور ہیں یا علیمہ خان ہیں، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ہزاروں گروپس بن چکے ہیں اور ہزاروں اختلافات موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی گروپس ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی ڈیڑھ اینٹ کے جو ہیں لیڈران، ان سب کا ایک ہی چیز پر اتفاق ہے، اور وہ بات اور وہ اور وہ ایشو صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یہ سب کے سب مل کر یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہی رہے تاکہ ان کی دکانداریاں چلتی رہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف اس بات پہ غرض ہے کہ ہم نے عمران خان کے ایشو کو بنیاد بنا کر سیاست کیسے چمکانی ہے۔ ان کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، اس کا بھی ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ایشو ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ عمران خان کے آگے نمبر کیسے ٹانکنے ہیں۔ ان کا جو سی ایم کے پی کے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے آگے نمبر ٹانگو، اپنی دکان چمکاؤ، اور صوبہ جائے باڑ میں، صوبے میں جتنی دہشت گردی ہو، جتنی بدامنی ہو، جتنی بیڈ گڈ گورننس ہو، ان کے سی ایم کا اس طرف کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ البتہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ جناب عمران خان کے آگے نمبر ٹانگو، اڈیالہ کے باہر جا کر کے حاضیاں لگواؤ، اور صوبے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس بات سے تو ان کو کسی بھی قسم کی غرضی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو صوبہ اس کام کے لیے ملا ہے کہ آپ جناب جا کے اپنے لیڈر کے آگے جو ہے وہ نمبر ٹانگتے پھرو، پھر ان کی جو بہنیں ہیں وہ الگ سے جو ہے وہ باہر اپنی سیاسی دکانیں جو ہے وہ لگا کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور میں پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف صاحب کا، جو کہ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اختلافات میں بٹے رہیں گے، لیکن ایک بات پہ ان کا اصولی جو ہے وہ اتفاق ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر عمران خان جیل میں ہی رہے تاکہ ان کی سیاسی دکانداریاں چمکتی رہیں۔ تو دوسری خبر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 14 فروری کو برسٹر گور، جو کہ موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے علیمہ خان سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت نے کہا ہے کہ آپ 2 ڈاکٹرز کے نام ہمیں دے دیں تاکہ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر سے عمران خان کی آنکھ کا علاج کروایا جا سکے۔ تو اس پر علیمہ خان نے برسٹر گوہر کو لفٹ نہ کروائی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم کیوں نام دیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز کے نام دینے کی بجائے عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ تو برسٹر گوہر کہتے ہیں کہ میں نے تو ان سے رابطہ کیا، بار وقت رابطہ کیا، لیکن علیمہ خان نے نام دینے سے انکار کر دیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ عمران خان کی اگر علاج میں، آنکھ کے معائنے میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف علیمہ خان پر عائد ہوتی ہے۔ تو اب برسٹر گور صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ان علیمہ خان سے میں نے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے نام دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے موجودہ، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو موجودہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی برسٹر گور ہو، لطیف کھوسہ ہو یا حامد خان صاحب ہوں، یہ خاموش ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلا رہے، کوئی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تو بھائی ہے، تو ہم نے تو ان کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے اور ان کے علاج معالجے کے لیے بھی آواز اٹھانی۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے مختلف حصوں بخروں میں بڑھ چکی ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ اس وقت علیمہ خان کی یہ کوشش ضرور ہے کہ وہ پارٹی کو غیر اعلانیہ طور پر ٹیک اوور کر لیں۔ تو ان کے اسی ایکٹ کی وجہ سے جو برسٹر گور ہیں وہ بھی خاموش ہو کر جو ہے وہ پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے پوری طرح سے زیر اثر ہیں، اور وہ کوئی بھی کام علیمہ خان صاحبہ سے مشاورت کے بغیر نہیں کرتے۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ غیر اعلانیہ طور پر یا پھر عملی طور پر پی ٹی آئی کو علیمہ خان جو ہے وہ ٹیک اوور کر چکی ہیں، تو یہ بے جانا ہوگا، اور پوری طرح سے جو ہے وہ
اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں تحریک انصاف کے ہر قسم کے سیاسی فیصلوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ برسٹر گوہر ہوں یا تحریک انصاف کے باقی لیڈران ہوں یا شیر افضل مروت ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہن ضرور ہیں لیکن سیاسی معاملہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر سیاسی معاملہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔